سرپرست ہے اس کو پیس ایوارڈ دینے کے لیے نامینیٹ کریں. یہ منافقت چھوڑ دو, یہ دورنگی چھوڑ دو. ڈونلڈ ٹرمپ بھی قاتل ہے اور امریکی صدر جتنے ہیں وہ سب انسانیت کو قتل کرنے والے ہیں. یہ امریکہ ہے جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا تھا. یہ امریکہ ہے جو لاکھوں کروڑوں ریڈ انڈین کی لاشوں پر بنا ہے. کالوں کو انہوں نے مارا ہے. ریسسٹ یہ لوگ ہیں. ان کی ریاستیں یہ فاشزم اور ریسزم کی بنیاد پر چل رہی ہیں. یہ امریکہ ہے جس نے عراق میں بچوں کا قتل عام کیا, جس نے افغانستان میں لوگوں کو قتل کیا, جس نے ویتنام پہ لشکر کشی کی. اس لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت بھی نیتنیاہو کو پورا اسلحہ فراہم کر رہا ہے, بلینز اور ڈالر فراہم کر رہا ہے ہمارے بچوں کے قتل عام کے لیے, اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے والوں کو بھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ روش تبدیل کرنی چاہیے. امریکہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. اس کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے, منافقت ہپوکریسی کی تاریخ ہے. امریکہ اس کی دوستی اور دشمنی دونوں تباہ کن ہے. اس لیے اس منافقت کو چھوڑ دیا جائے. ایران اسرائیل جنگ ہوئی, جب تک ایران کا نقصان ہوتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا. کہتا تھا ریجیم چینج کر دیں گے, کہتا تھا ایران کی حکومت بدل دیں گے, کہتا تھا ان کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیں گے, اور نیتنیاہو کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا. لیکن جب ایران اور اس کے اتحادی اور اس کے تعاون کرنے والے لوگوں کے ذریعے اسرائیل پر حملے شروع ہوئے, وہاں میزائل گرنا شروع ہوئے, اسرائیل کا سسٹم تباہ ہوا, وہاں پر ان کی جو فوجی تنظیمات تھے اس پر ایران کے میزائل گرنا شروع ہوئے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کی سوچی اور اس نے اسرائیل کو ریسکیو کیا ہے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک منافق انسان ہے. جو بھی اس کی طرف نظر کر کے دیکھتا ہے اس کی آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس کو اسی کی طرح سمجھتے ہیں. اس لیے پاکستان میں بھی یہ المیہ ہے, میرے بچوں پاکستان میں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, یہ کوئی بھی اسرائیل کو اس طرح مذمت نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. اور اگر اسرائیل کی مذمت مارے باندھے کر بھی دیتے ہیں تو امریکہ کی مذمت نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ سب امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں نجات دلائے گا اور وہ اور امریکہ انہیں حکومت پہ لے کر آئے گا. اس لیے امریکی غلاموں کی ایک انجمن ہے جو ہم پر مسلط ہے. اس سے جان چھڑانی ہے میرے نوجوانوں. جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے ان غلاموں سے آزادی حاصل نہیں کریں گے. اسی طرح ہماری امت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا. فلسطین میں اس وقت جو صورتحال ہے, چاروں طرف سے محاصرہ ہے, امداد پہنچنے نہیں دی جاتی. تھوڑی دیر کے لیے بارڈر کھلتا ہے, چند ٹرک اندر جاتے ہیں لیکن پھر بند کر دیا جاتا ہے. مصر کی حکومت کیا کر رہی ہے, ارد گرد کے ممالک کیا کر رہے ہیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو امریکہ ہماری حکومتیں ختم کر دے گا, تو ان ممالک کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. قطر پہ جو حملہ ہوا ہے اس نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں. امریکہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اس نے قطر کی حدود میں جو حملہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا کر کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ برابر کا شریک ہے. ایک طرف ٹریلینز آف ڈالر کے معاہدے کرتا ہے, ہمارے ریسورسز حاصل کرتا ہے, دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ مل کر. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا چلڈرن مارچ سے خطاب جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.